ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیے، جتنا پی سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت، 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں۔ پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم۔ ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا، کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا۔ آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ، میں پھر اپنے وطن میں آ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانی، حالات اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے، اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دکھوں میں۔ پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئیں، گھریلو حالات میں تلخیاں، سختیاں شروع ہو گئیں۔ میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں، کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے، میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے، اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا۔ مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا، کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، اس طرح کے حالات۔ تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانی۔ سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے قریب بیٹھ گیا، کہا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجئے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے۔ وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے، تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود پڑھ بس۔ اور کہا خوب گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد۔ اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ، فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ۔ اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا۔ کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا۔ میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی۔ اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے ہی نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ کہا چند ہی ماہ پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس بندے نے اپنے نام جائیداد کروائی تھی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ بھائی کے نام پیسہ بھیجتا گیا اور وہ جائیداد لیتا گیا۔ جب میں آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، اور میں خوش ہوتا تھا۔ کہا میرے پاس آیا، فجر کے وقت میں تسبیح کر رہا تھا۔ کہا کہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی ہوتی ہے، دیہاتی باندھتے ہیں، وہ صافہ پگڑی اٹھا کے میرے پاؤں پہ رکھ دیا، اللہ کے واسطے معاف کر دے، جو مجھے پتا ہے تو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، تو نے کہیں سے میرے اوپر تعویذ کرائے ہیں، میرے وہ تعویذ نکال دے، تو جو کہے گا میں کر دوں گا، تو جیسے کہے گا میں کر دوں، میرے وہ تعویذ نکال۔
میرے تن بدن میں آگ ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بیماری ہیں، میرے گھر میں دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، میری زندگی سختیوں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس بیچارے نے بتایا۔ کہا میں حیران ہوا، میں خاموش ہو گیا اور کہا کہ خود بخود گیا اور میری آدھی سے زیادہ جائیداد اسی کے پاس تھی اور میرے نام کرا دی ہر چیز۔ کہا کہ بس میں نے اب تک اس کا کرایہ کھایا ہے، اس کی آمدنی کھائی ہے، بہت کھائی ہے، بہت کھائی ہے، پچھلی معاف کر، تیرے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا، بس تو قبول کر اپنی نعمت، اپنی چیز۔ میرے لیے وہ تعویذ نکال اور کہا کہ میں نے وہ مجھے دے دی اس نے۔ میں تسبیح پڑھتا رہا اور تسبیح پڑھتا پڑھتا ایک دفعہ پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے تعویذ نکال دیے ہیں، اب میری زندگی میں راحت ہے اور میری زندگی میں چین۔ اور کہا مجھے اس تسبیح کا ایسا یقین ہوا، ایسا یقین ہوا کہ بس پھر میں نے کہا اب تو میں نے چھوڑنی نہیں۔ کہا پھر سے میں صرف چند سالوں میں تونگر ہو گیا اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت ہو، چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے۔
اس نے مانگنا دیا، دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو۔ اے یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں، اسی طرح دل خود بولے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد
میرا رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا، دو آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تھے، ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا، سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا یہ کہاں سوتا۔ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا، اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا۔ غور سے سمجھے، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا۔ یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا، سلطان باہو۔ ہو سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، ہو کے اوپر ضربیں لگائیں، آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا، اس میں ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے، اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے۔ حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا، اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو، بس یہ اس وقت ہوتا ہے